اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم، اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ جناب والا، اختلاف برائے اختلاف نہیں بلکہ اختلاف برائے حقیقت ہے صدر علی وقار، کیونکہ موجودہ قرارداد کے الفاظ اپنے معنوی وجود میں بے معنی ہیں، تضادات کا مجموعہ ہے۔ جناب والا، معاشرہ اور اس کا زوال پذیر ہونا دو متضاد اور مخالف چیزیں ہیں، کیونکہ معاشرے کا تصور افراد کی ترقی اور اس کے مجموعے پر منحصر ہے۔ معاشرے سے مراد چند افراد کے ایک سوچ اور ایک نظریے کے تحت کسی ترقی کرتے ہوئے کسی ایک نقطۂ نظر پر جمع ہونا ہے۔ زوال پذیر سے مراد تباہی اور بربادی کے آخری ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی تو یہ طے پاتا ہے کہ لوگ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے تباہی اور بربادی کے آخری کنارے پر پہنچتی ہے۔ جب قرارداد کا مفہوم حقیقت کے اس قدر خلاف ہو تو میں قرارداد کی کیسے موافقت کروں؟ جناب والا، سمندر میں موجوں کا خرام یا آسماں پر سجتی ستاروں کی انجمن، باغ میں پھولوں کا یکجا حسن ہو یا صحرا میں ریت کے ذروں کا رقص، درخت کی شاخ پر پتوں کا جھرمٹ ہو یا جنگل میں درختوں کی قطاروں کی مدخانی، سب کچھ افراد کے مقدس معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے۔ جناب والا، قائد ایوان آئے، دہشت گردی کی بات ہوئی، فرقہ واریت کی بات ہوئی، دھماکوں اور گولیوں کی بات ہوئی۔ یقیناً یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ان چند دھماکوں سے میرے ملک کی مسجدیں بند ہو گئیں؟ کیا آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد اسکولوں کو تالے لگ گئے؟ کیا خالد محمود سومرو کی شہادت کے بعد فجر کی نماز ترک کر دی گئی؟ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا؟ کیا ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکانے سے ہم میں سے حب رسول ختم ہو گیا؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں، بلکہ ان سب کے باوجود مجھے اپنے معاشرے میں جمعے کی نماز میں صفوں پر سڑکوں پر صفیں بچھی نظر آتی ہے۔ مجھے تو صبح کی روشنی میں ننھے ننھے پھول گلوں میں وصلے لٹکائے اپنے اپنے اسکول کی جانب جاتے نظر آتے ہیں۔ دفاتر کھلے اور سڑکوں پر زندگی کی دوڑ میں جب سب کچھ محو سفر ہے تو پھر زوال پذیر کیسے ہے؟ جناب والا، جب میں عصر رواں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے ملت بیزا زمیں بوس نہیں بلکہ فلک بوس رفاتوں سے آشنا ہوتی نظر آتی ہے۔ مجھے معاشرے میں اپنے اسلاف کے حقیقی جانشین آج بھی نظر آتے ہیں۔ جب قرارداد کو عالمی تناظر سے دیکھا جائے تو مجھے 7ویں ایٹمی قوت پاکستان نظر آتا ہے، ماضی کی بنسبت فزونتر ترکی نظر آتا ہے، علمی انقلاب سے مزین ابھرتی ہوئی معیشت کا بیکر ملائیشیا نظر آتا ہے، نظام اسلام پر کاربن ارض مقدس سعودی عرب نظر آتا ہے۔ قرارداد کو معاشی اعتبار سے دیکھنے سے، قرارداد کو عسکری اعتبار سے دیکھنے سے مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر اور ایک کیو خان لیبارٹری کے خاموش محسن قوم کی ترقی کے لیے حطب، غوری اور شاہین اڑاتے دکھتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، میرا معاشرہ دینی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہے۔ جب یہاں میرے نبی کی حرمت کی بات آتی ہے تو اس سرزمین میں ممتاز قادری جیسے شہداء پیدا ہوتے ہیں۔ جب قرآن کی بے حرمتی کی جائے تو اس سرزمین میں عمر الیاس جیسا مجاہد پیدا ہوتا ہے۔ جب بیت المقدس کی بات آتی ہے تو مجھے اسرائیل کو چرے چبواتے حزب اللہ دکھائی دیتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، ہم وہ نہیں جو زوال کا نظارہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کرتے رہے۔ ہم نے ہر دور میں تزدیل صحیح ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے چہروں کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے، لیکن ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے۔ صدر علی وقار، میں قائد ایوان کی بات مان لیتا ہوں اگر میں اپنے قوم کے ان درخشاں ستاروں کو نہ دیکھ لیتا ہوں جن کی ٹھوکر سے دشت و جبل کانپ اٹھتے ہیں، بجلیاں جن کی تلوار میں اپنے آشیانے بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں میں مان لیتا کہ میرا معاشرہ زوال پذیر ہے اگر میں اپنے معاشرے میں عدل و حب، جوش و عمل، خوف خدا، قلب سلیم، قوت، صبر و صدق،
قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت بلند پروازی نیکیوں پاک بازی اور جوش و عمل نہ دیکھتا. میرے معاشرے کا ایک فرد تو ایسا ہے کہ سکندری اس کی ٹھوکر، قلندری اس کا جوہر، صداقت اس کا محور، وہ حکمت کا لقمان اور بصیرت کا سلیمان ہے. وہ وسعتوں کا شاہ سوار ہے، صاحب فردا بھی ہے، صاحب امروز بھی، ید بیضا بھی ہے، ید مسیحا بھی، دست قدرت بھی ہے. وہ سیف اللہ بھی ہے. وہ دہشت اور وحشت کو، ظلم و جبر کو روک سکتا ہے، روکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ختم کرتا ہے. ہاں ہاں وہ ختم کرتا ہے، کیونکہ اب دہر میں ہم بے یارو مددگار نہیں، ہم پہلے کی طرح بے کسو لاچار نہیں. ہم آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پسے دیوار نہیں. ہم کیوں دست نگر ہو کے جئیں بر سر عالم، ذی عقل ہے ذی علم ہے بیمار نہیں. ہم ذی عقل ہے ذی علم ہے بیمار نہیں. ہم آپ کی سماعتوں